کا سوال بڑا اہم ہے۔ یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی ملک کے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کے اندر ایک ہی نظام تعلیم ہونا چاہیے تھا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک، کہ جس میں عصری علوم بھی ہوتے اور دینی علوم بھی ہوتے، دینی اور عصری علوم کو ملا کر ایک ہوتا۔ یہ تو اب پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہی طبقاتی نظام تعلیم ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر طبقات بڑھتے جا رہے ہیں، کہ ایک دینی علوم ہے، ایک عصری علوم ہے۔ عصری علوم کے اندر بھی 3-4 سکول سسٹم ہیں، ایک بلو فیلڈ اور بیکن ہاؤس سسٹم ہے، ایک پھر جو ایچیسن والا سسٹم ہے، اور پھر ایک ہمارے ہاں جو عام انگلش میڈیم سکول ہیں، پھر اس میں بھی 2 کیٹیگری ہیں، ایک جو ہے اپر لیول کا، ایک لوور لیول کا ہے، پھر گورنمنٹ سکولز ہیں۔ تو ایک ایسی قوم کو کہ جو ایک نظریاتی مملکت کے اندر ایک قوم بننی چاہیے تھی، تو اس 4 نظام تعلیم نے قوم کی وحدت کو بارہ بارہ کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک قومی وحدت پیدا نہیں ہو رہی، کہیں پر جو ہے وہ صرف عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں پہ صرف دینی علوم۔ تو لہذا عصری اور دینی علوم کی مشترکہ ایک نصاب تعلیم ہوتا، میٹرک تک کم از کم ایک صحیح مسلمان پاکستانی طالب علم تیار ہوتا۔ آئیڈیل ایجوکیشن سسٹم وہی ہوگا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، علامہ اقبال کی فکر کے مطابق یہاں پر بنایا جائے، کہ جس کے اندر ایک مسلمان کو عصری علوم کے اندر بھی پوری طرح ماہر بنایا جائے، اور میٹرک لیول کا جو اس کا لیول ہے اس تک وہ ایک مسلمان پاکستانی بنے، اور دینی علوم اس میں قرآن مجید کی تعلیم، احادیث صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کے وہ اسباق پڑھائے جائیں کہ جس سے وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا بھی ایک عادی بن جائے۔ اور اس کے ساتھ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور باقی جو فارن لینگویجز ہیں اس میں انگریزی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، چائنیز بھی کر سکتے ہیں، فرینچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن قومی زبان جو ہے وہ اردو رہنی چاہیے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی قومی زبان ہی میں ترقی کی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹرکش آپ کے سامنے ہیں، اور دیگر قوموں کو دیکھ لیں جو مسلم امہ کی قومیں اس پر لیڈنگ رول ادا کر رہی ہیں، انہوں نے اپنی زبانوں کے اندر، ملیشیا نے، انڈونیشین نے اپنی مقامی زبانوں کے اندر تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں مقامی زبان کے ساتھ ساتھ فارن لینگویج پڑھانی چاہیے، لیکن اس کے اندر بچوں کو تعلیم میں وہ آسانی ہو کہ جس میں وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ نظام تعلیم کے اندر جب تک ٹریننگ نہ ہو، تربیت نہ ہو، تو کردار سازی نہیں ہوگی۔ تو تعلیم کے ساتھ کردار سازی اور تربیت کا جو پہلو ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس سلیبس کے اندر حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک بچے کو سچ بولنے کی عادت ڈال رہے ہیں، ہم ایک بچے کو دیانت اور امانت کی عادت ڈال رہے ہیں، تو وہ اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے، سلیبس کے ذریعے سے، کلاس کے اندر ایسے میڈولز ہوں کہ جسے ٹیچر جو ہے وہ خود بھی ایکسپلین کر کے دے، اور پھر ان کو کوئی ایسی پریکٹس کرائی جائے دیانت کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے۔ اور یہ چیزیں ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو پڑھاتے ہیں وہ بھی صرف رٹا لگوا دیتے ہیں، یا صرف اس کو امتحان کی حد تک رکھتے ہیں، اس سے تربیت اور عمل کا پہلو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی ملک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ یعنی جب قومی ادارے نیشنلائز نہیں ہوئے تھے، ہمارے تعلیمی ادارے قومیائی گئے نہیں تھے، اس وقت یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا عنصر بھی تھا، لیکن اب یہ تعلیم صرف رہی ہے اور جو تربیت کا پہلو ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے قومی سلیبس کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت دونوں کے پہلو کو اس میں شامل کریں، اساتذہ کو بھی تربیت دیں، اور ایسا سلیبس بنائیں کہ جس کے اندر تعلیم اور جو تربیت ہے وہ دونوں ملیں، ایک بچہ ایک اچھا مسلمان پاکستانی بنے، یعنی پاکستان کی محبت بھی اس میں پیدا ہو۔ تو پھر یہ صوبائی جو تعصبات ہیں، علاقائی تعصبات ہیں، جو لسانی تعصبات ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ پہلے اسمبلی ہوتی تھی اسکولوں کے اندر، اس میں بچوں کے اندر غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس میں پیدا کی جاتی تھیں، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ صرف کورسز پڑھیں اور سال کے بعد جو ہے نا یہ ایک آدھا فنکشن کر دیا، اور وہ بھی ایسا کہ جس کے اندر کوئی نظریاتی نہیں ہوتا بلکہ صرف تفریح ہوتا ہے، یا وہ کسی اور طرف بچوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، بد اخلاقی کی طرف۔ تو اخلاقی تعلیم و تربیت اور اخلاقی پہلو جو ہے نا وہ تعلیم کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پر جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، کلاس پریپ 1-2 سے لے کر اور میٹرک تک جو اس کا کردار بنے گا وہی پھر پورے معاشرے کے اندر، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا پروفیسر ہو، یا وہ کوئی اپنا افسر بنے، اگر اس کے کردار میں دیانت، امانت، سچ اور اخلاق حسنہ ہوں گے
تو وہی بنے گا۔ اور اخلاق حسنہ سے بہتر سب سے بہترین جو تعلیم ہے اسوہ حسنہ وہ ہمارے لیے ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے اپنے بچوں کے ذہنوں کو مزین کریں۔ جو ہے نظام تعلیم یہ اور چیز ہے، اور جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اس کے سے ریلیٹ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کردار سازی کر رہا ہو اور ذہن سازی کر رہا ہو اور تعلیم دے رہا ہو، تو کلیش آف سویلائزیشن جو ہے یہ تو ایک مسلط کیا گیا ہے کہ جی مسلمانوں کی جو تہذیب ہے وہ دوسری تہذیبوں سے ٹکرا رہی ہے، اور یہ جو تھیوری پیش کی گئی ہے پچھلے 10 سال میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے یا ان کو کارنر کیا جائے۔ تو جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اس کی تھیوری جو ہے وہ مغرب کے اندر بھی اب تو شاید اس کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے کہ کلیش آف سویلائزیشن کہیں نہیں ہے، اب تو آئیڈیالوجی کی بات ہے، اور جو آئیڈیالوجی اسلام کی آئیڈیالوجی ہے جو ایک نظریاتی بھی ہے اور مملکت کے لحاظ سے بھی اور قوم کے لحاظ سے بھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ تو دوسروں کو اپنے اندر جذب کرنے کی بات کرتی ہے، ان کے ساتھ مل کر رہنے کی بات کرتی ہے، حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی بات کرتی ہے۔ تو ہم کب کلیش چاہتے ہیں؟ ہم تو دنیا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آئے اور اسلام کے پیغام امن کے اندر شامل ہو جائے اور دنیا کے اندر امن اور سلامتی ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہم پیغام دے رہے، اس میں ہمارا بھی کچھ قصور ہے، اور باقی غیروں نے تو ہم پہ یہ بات مسلط کر دی ہے، تو ہمیں اس الزام کو دور کرنے کے لیے عملاً اس کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے۔ لیکن جی اس میں تو دینی مدارس کی جو خدمات ہیں وہ بڑی بنیادی اور اہمیت کی حامل ہیں۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یا اسلام پر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ان دینی مدارس کو اگر ہم صرف انہی کے نظام تعلیم پہ چھوڑ دیں تو یہ نہیں، ہمیں چاہیے یہ تھا شروع ہی میں کہ پاکستان بننے کے بعد یا اس سے بھی پہلے کہ عصری علوم کی تعلیم بھی دینی مدارس کا حصہ ہوتی، جیسے کہ ہمارے آپ دیکھیں ماضی میں رہی ہے۔ ماضی کے اندر آپ دیکھیے وہ بغداد ہو، وہ جامعہ غرناطہ ہو، وہ اشبیلیہ ہو، وہ دنیا کی تمام جامعات جو اسلامی علوم کے مرکز ہوتی تھی وہ عصری علوم کے بھی مرکز ہوتی تھی، اور کوئی ایسی جامعہ ہماری نہیں تھی جہاں پر عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، فلسفہ سب وہاں پڑھائے جاتے تھے۔ یہ ابھی بات بڑی خوش آئند ہے کہ انہوں نے میٹرک کی شرط لگا دی ہے، اور میٹرک پاس بچے لیں گے تو پھر ان کو دیگر عصری علوم بھی لائیں، معاشیات کی تعلیم دیں انہیں، معاشرت کی تعلیم دیں، سوشیالوجی پڑھائیں انہیں، ان کے ساتھ ساتھ فزکس کیمسٹری بھی پڑھانی چاہیے، انہیں جو ہے فلسفہ بھی پڑھانا چاہیے، ریاضی اور میتھ کی جو تعلیم ہے وہ بھی دینی چاہیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 8 سالہ کورس ہے یہ 8 سے 10 سال کا بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اس کے اندر عصری علوم ساتھ ساتھ ہوں، جہاں وہ قرآن، حدیث، فقہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر وہ جدید علوم کی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ اس کی آپس میں تطبیق کر سکیں، اور یہ معاشرے کے بہترین افراد ہوں گے۔ اگر دیکھیں آپ ان کو کمپٹیشن کے ایگزام میں بٹھائیں اس لیے کہ آپ نے بی اے کی شرط رکھی ہوئی ہے، تو اگر ان کو وہیں ساتھ بی اے کی ڈگری بھی دے دی جائے اور انہیں بی ایس کی ڈگری بھی دے دی جائے تو یہ بھی معاشرے کے اندر تمام شعبہ جات میں دائیں اور کارآمد لوگ ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے 64 سال سے یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ایک طرف کیا ہوا، مین سٹریم لائن میں ان کو نہیں آنے دیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر یہ جو اتنی تعلیمی پسماندگی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، اور دین اور دنیا کی جو خلیج ہے نا، اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خلیج کو کم کر سکتے ہیں کہ دینی علوم اور عصری علوم دونوں کی درسگاہوں کو ایک کریں، اور میٹرک تک سب کے لیے ایک نصاب ہو، چاہے وہ عصری علوم میں پڑھنے جا رہا ہو وہ یا دینی کسی مدرسے میں جا رہا ہو، دینی جامعہ میں جا رہا ہو، میٹرک تک ایک تعلیم ہوگی، اس کے بعد آگے اس کی اسپیشلائزیشن ہے وہ جو کرنا چاہیے۔ اس لیے قومی نصاب تعلیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی محب وطن قومی قیادت کی ضرورت ہے جو یہ کام کر سکے۔ یہ ہمارے حکمران کہ جو اس طرح سے باہر سے پالیسیز لا کر ہمارے اوپر مطلب نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ شاید یہ کام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں عورت کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو بہت بڑے عظیم کارنامے سے انجام دیے، اس میں سے ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی آپ کا
کہ آپ نے عورت کو اس کا حق دیا، اس کو عزت دی، اس کو احترام دیا، اس کے معاشی حقوق دیے، اس کو سیاسی حقوق دیے، اس کو خاندانی حقوق دیے، وہ تمام حقوق آپ نے اسے عطا کیے جو اسلامی نظام کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے ابتدائی دن سے لے کر اور خطبہ حجۃ الوداع تک عورت کی اہمیت کو ہمیشہ بیان بھی کیا اور اس کے لیے عملاً اقدامات کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں پر جہالت تھی، ظلمت تھا، اور وہاں پر عورت کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ عورتوں کو کیا زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں پر آپ سے بڑا وومن رائٹس کا کون چیمپئن ہے کہ جس نے عورت کو لا کر کھڑا کر دیا برابر کے حقوق پر، اور عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، ہر جگہ برابری ہے عورت کی، اور پھر عورت کو عزت احترام دیا، اور یعنی بحیثیت ماں اور بیٹی اور بہن کے نہیں، ویسے بھی عورت کے حقوق آپ نے بیان کیے۔ اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی واحد کی یعنی آخری آسمانی کتاب ہے، اب اس آخری کتاب کے اندر سورۃ النساء، عورتوں کے مسائل اور عورتوں کے لیے احکامات اور عورتوں کے حقوق، اور جو وراثت کا چیپٹر ہے جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں عورت کے ہیں، نکاح کے اندر جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں عورت کے حقوق ہے، مہر، اسی طرح سے آپ دیکھیے طلاق کے اندر، عدت کے اندر، خلا کے اندر، ہر جگہ عورت کو حق دیا گیا ہے۔ کہاں پہ یعنی اسلام نے حق نہیں دیا؟ یہ تو مغرب کا ایک غلط پروپیگنڈا ہے، اور اس پر مغربی میڈیا جو ہے اس نے ابھی یہ شروع کیا، اس سے پہلے ان کے رائٹرز یہ کام کرتے رہے، بکس اور آرٹیکل لکھتے رہے، اب کیونکہ دور میڈیا کا ہے تو میڈیا وار ہے، تو اس وار کے اندر انہوں نے اس چیز کو بھی اپنا ہتھیار بنایا اور ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا۔ حقیقت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر عورت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی جہالت، پسماندگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو رویے ہمارے ہندو مت نے بنائے، یہاں اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہندو مت کا کلچر تھا عورت کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کا، آج بھی عورت کو ہندو مت میں کیا حقوق حاصل ہیں؟ کیا وراثت میں حق ملتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد اسے جینے کا حق ہے؟ خامن کے مرنے کے بعد کہتے ہیں اسے یعنی ستی کر دیا جائے؟ یعنی جہاں یہ سارے اثرات ہمارے ہندو معاشرے سے ہم پر آئے ہیں، جو ہمارے پسماندہ علاقوں میں یا اس ملک کے انٹیریئر حصوں میں جو واقعات ہو رہے اکا دکا وہ تو ہیں، لیکن اسلام بحیثیت مجموعی اپنی تمام تعلیمات کے اندر عورت کو یعنی عورت کو ایک مکمل حقوق ہی صرف فراہم نہیں کرتا، بلکہ اس کو جو مقام و مرتبہ دیتا ہے وہ شاید کسی بھی اور مذہب میں اور اس وقت جتنے بھی دیگر ادیان یا مذاہب ہیں ان میں نہیں ہے۔ کہ وہ قانونی طور پہ تو کوئی ایسا نہیں ہے، قانونی طور پہ پاکستان کا آئین، پاکستان کے قوانین عورت کو مکمل عزت احترام اور حقوق دیتے ہیں۔ یہ جو پسماندگی ہے نا، تعلیم نہ ہونا، سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کی پسماندگی کی، وہ ہے کہ ناخواندہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور اسلام کی تعلیم بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس عصری تعلیم ہے اور نہ ہی دینی تعلیم ہے۔ ان معاشروں کے اندر وڈیرا شاہی ہے، جگیردارانہ نظام ہے، وہاں پر عورت کو محکوم بنا کے رکھا جاتا ہے، عورت کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، اور وہیں پر عورتوں کے اوپر جو ظلم و تشدد کے واقعات ہوتے ہیں میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یورپ میں بھی ہوتے ہیں، کیا وہاں پر جو ہے اپنا گینگ ریپ نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر جو ہے اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے؟ یہ ٹھیک ہے ان کا میڈیا ذرا کنٹرول ہے، اس لیے وہ ایسے چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنے دیتا، یا وہاں پر ایسی چیزیں جو ہیں بہت کم منظر عام پہ آتی ہیں، اور ہمارے ہاں کچھ زیادہ واقعات ہیں اور پھر میڈیا اس کو مزید بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، اور پسماندگی دور کرنے کے لیے تعلیم کو عام کیا جائے، دینی تعلیم کو بھی، عصری تعلیم کو بھی، اور جس معاشرے میں تعلیم عام ہوگی وہاں عورت کو حق ملے گا، اور عورت کو بھی تعلیم کا حق دیا جائے۔ یہ بات آپ کی درست ہے اس حد تک کہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں اندرون سندھ، اندرون بلوچستان، اندرون یعنی جو پنجاب کے بھی اندرونی اور ٹرائبل ایریاز ہیں، یا اس طرح بلوچستان کے، وہاں پر عورت کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں اور کچھ واقعات نمایاں بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو رویے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک صحیح مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ٹھیک ہوں گی جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے، عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم جب دونوں دیں گے ان کے اخلاق بہتر ہوں گے، ان کی تربیت اچھی ہوگی، تو پھر وہ اپنی بیوی پر یا اپنی بہن پر یا کسی بھی معاشرے کی عورت پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، اس پہ بری نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، اور جو اسلام نے عورت کا جو مقام، جو تقدس دیا ہے، سورۃ نور اور سورۃ احزاب کی تعلیمات جب اس کے سامنے ہوں گی
تو کیسے وہ ایک عورت کے ساتھ بد اخلاقی کر سکتا ہے یا کیسے ایک عورت کے اوپر غلط نگاہ ڈال سکتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا، اور جب تک قرآن و سنت کی صحیح تعلیم مسلم معاشرے میں نہیں آئے گی، کوئی بھی معاشرہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں کہلا سکتا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہ کی جائے۔ بالکل کی گئی ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم نے قومی جو نصاب تعلیم ہے اس کے لیے اپنے اہداف مقرر ہی نہیں کیے۔ جب کوئی حکومت آتی ہے، اس سے باہر سے مشیر آتے ہیں، وہ آ کر اس نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، یہ فوراً کر دیتے ہیں۔ ابھی پنجاب کے اندر بھی ایسے ہوا کہ پنجاب کے نظام تعلیم کے اندر انہوں نے میٹرک کی اردو کا جو سلیبس تھا اس کو تبدیل کر دیا، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو اچھے مضامین تھے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ کون کرنے والا؟ سیرت کے بارے میں ایک مضمون تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نکال دیا۔ اب یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو بیرونی ایجنڈے کے تحت آتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ وہ اسی سے غرض رکھتے ہیں جب تبدیلی آ گئی، ریفارم آ گیا اور اس کے ساتھ یہ پیکج ہمیں مل گیا تو چلیں ٹھیک ہے، اس پیکج کو سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی جو نصاب تعلیم ہے وہ ہمارے زمینی حقائق کے مطابق ہو، اور یہاں کے ماہرین تعلیم بیٹھ کے طے کریں۔ جو پاکستانی محب وطن مسلمان یہاں پر بستے ہیں وہ ماہرین تعلیم بیٹھ کر پاکستان کا نظام تعلیم بنائیں تو وہ نظام تعلیم بہتر ہوگا اور اس سے اثرات سے قوم ترقی کرے گی۔ ہاں جی، یہ تو دونوں الفاظ ہی میں فرق ہے نا جی، کہ جو ایکسپلائٹیشن کیا جا رہا ہے مغرب اور چند لوگ اسے کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ حقائق تو موجود ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں پر پسماندگی ہے، غربت ہے، مسائل ہے، تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، واقعات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن عورت کی آزادی حقوق کے اندر رہ کر ہے۔ جو عورت کو دائرہ کار اسلام نے دیا ہے اس کے اندر رہ کر عورت اپنے تمام جو شعبہ زندگی ان میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں، اور اس کے اوپر تو بڑا کام ہوا ہے۔ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے اس کے اوپر ایک ورکشاپ کی ہے جس میں خواتین کے حقوق، سماجی حقوق کے بارے میں انہوں نے کام کیا، پورے ملک سے ایک سلیبس کو تیار کیا اور بتایا کہ عورت کے معاشی حقوق بھی ہیں، سماجی حقوق بھی ہیں، خاندانی حقوق بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت جو ہے وہ تمام شعبہ زندگی میں کام کر سکتی ہے۔ تو اس میں اسلام نے جو عورت کو آزادی دی ہے وہ آزادی جہاں مرد کو بھی ہے وہاں عورت کو بھی ہے۔